اللہ تعالیٰ نے انسان کو فیصلہ کرنے کا اور اس دین کو چننے کا اقتدار دیا ہے۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد اس کے معاملے میں پوچھ گچھ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ قانون کے اعتبار سے اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا کوئی ٹریفک رول توڑتا ہے تو آپ جا کے جتنا بھی ڈانٹ لیں یا کر لیں، قانون کا سامنا اس نے کرنا ہے۔ آپ کی بیٹی یا بیٹا کوئی گناہ کرے تو اس کا سامنا آپ کو نہیں کرنا بالغ ہونے کے بعد، یہاں تک کہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ، یا فاطمہ بنت محمد اتق اللہ فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ ہم کسی پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لست علیہم بمسیطر، قرآن نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ ہمارے کلچر میں جو رشتہ محبت کا ہونا چاہیے تھا، کہتے تو ہم اسے محبت ہیں، ہوتی وہ اصل میں کنٹرول ہے، ہوتی وہ کنٹرول ہے۔ کسی انسان پر کنٹرول کرنا ہے، جو میں کہوں گی وہ تم کرو گے، جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے، جیسا میں کہوں گا ویسا تم پہنو گے۔ زبردستی جبرن ہر معاملے میں زور لگانا، زبردستی لگانا، ڈانٹنا، یہاں تک کہ زبردستی رشتے ہو رہے ہیں جو دین میں جائز نہیں ہے۔ زبردستی یہاں تک کہ دین کے معاملے میں بھی میں تو کہتا ہوں، اگر آپ زبردستی کرو گے نا، زبردستی نماز پڑھوا لو گے اپنے 18 سال کے لڑکے سے یا اپنی 20 سال کی بچی سے، یا زبردستی پردہ کروا لو گے، یہ دین جن لوگوں کے ہاتھ کیا گیا تھا نا اور جن لوگوں نے اس دنیا کو بدلا ہے، ان کے ساتھ کبھی دین کے معاملے میں زبردستی نہیں کی گئی۔ ان کے دل میں کچھ ایسی چیز آ گئی تھی جس سے وہ یہ فیصلہ خود سے کرتے تھے۔ اور یہ تمام عبادتیں، جیسے پردہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، جو بھی عبادت ہے، انما الاعمال بالنیات، اگر نیت یہ ہے کہ امی ماریں گی اللہ اکبر، وہ نیت اللہ کی نہیں ہے، وہ نیت تو کسی اور کی ہے۔ پھر لوگ میں جب بات کرتا ہوں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں فورسنگ نہیں ہے، آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے۔ میری بیٹیاں جب ایک عمر کی ہوئیں تو میں نے ان سے صاف یہی بات کی، بیٹا دیکھو اس دین کے معاملے میں اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں تمہیں یہ دین سکھاؤں اور تمہیں یہ تربیت دوں۔ اس کے بعد 90% تمہاری زندگی ایسی ہوگی مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کیا چوائس کر رہی ہو، کس سے بات کر رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، مجھے نہیں معلوم۔ تمہاری زندگی اپنی زندگی ہے تمہاری پوری، اور اس وقت اگر مجھے پتہ ہو یا نہ پتہ ہو اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اصل میں تمہیں مجھے جواب نہیں دینا، اپنے رب کو دینا ہے۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، راستے میں کوئی بیہودہ بل بورڈ آ گیا، ان کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں، تو میں نے کہا اس طرف دیکھنا ہے تم لوگوں کو؟ کہتے نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا۔ میں نے کہا ایک دن بیٹا میں ہوں گا نہیں، تم لوگ جا رہے ہوگے، ایسا ہی بل بورڈ آئے گا، تمہارا فیصلہ ہوگا دیکھنا یا نہ دیکھنا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا اس وقت۔ ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کر سکیں۔ اور عجیب نفاق یہ ہے ہمارے کلچر میں، ہم کہتے ہیں اسلام جو ہے بڑا جبرانہ قسم کا، اس میں بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے اور آزادی لے لیتا ہے اور ہمیں آزادی چاہیے، اور جو بچی اپنی آزادی سے پردہ کرنا چاہ رہی ہے اس کو آپ فورس کر رہے ہو۔ آزادی لے کون رہا ہے؟ دے کون رہا ہے؟ تو اگر ہم اپنے بچوں کو ایکسپریس کرنے کی، بلکہ میں دوسری طرف سے بھی آتا ہوں، جو بچی پردہ کرنا چھوڑ رہی ہے وہ کہتی میں نے نہیں کرنا، ایسے بھی فیملیز ہیں، میں نے اتار دینا ہے پردہ۔ اب آپ ڈانٹ لیں، آپ چیخیں چلا لیں، آپ مار لیں، آپ یہ جو بھی کر لیں، انسان ان چیزوں سے اس کا ذہن بدلتا ہے؟ قرآن ہماری عادات بدلنے کے لیے نہیں آیا تھا، ہمارے دل بدلنے کے لیے آیا تھا۔ جب دل بدلتا ہے نا تو ساری چیزیں خود ہی بدل جاتی ہیں۔ اور ہم یہ تعلیم، بنیادی تعلیم ہم بھول گئے ہیں۔ ہمیں بس اوپر کی تبدیلی چاہیے، اندر جو بھی ہو رہا اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اوپر سے ایسا ہو جو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ایسا دکھنا ہے، اگر ایسا لگے گا تو ہم خوش ہیں۔ یعنی ہماری خوشی اب اللہ کی خوشی سے بہت اوپر جا چکی ہے، حقیقت یہ ہے۔ تو جو بچی پردہ اتارنا چاہ رہی ہے یا جو لڑکا نماز چھوڑنا چاہ رہا ہے، اس کو سمجھنے کے بجائے یہ ہوا کیوں، یہ ہوا کب، کس نے مذاق اڑایا تھا، کس نے کوئی بات کی تھی، کب دل دکھا تھا، وہ ایک دم سے شیطان کے پجاری نہیں ہو جاتے انسان، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی میں کچھ ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اثر اس پر ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک آہستہ آہستہ ایک فیصلے کی طرف انسان آتا ہے۔ اور اگر میں نے شروع میں بات کی تھی دل کی کشادگی، اگر وہ ریلیشن شپ ہے ہی نہیں آپ کا، تو آپ جو بچوں میں آپ کی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں پرورش دی، اس کی فیسیں بھری، اس کو یہ کیا، اس کو خراب ماحول سے جو ہے بچا کے رکھا، ایک دم سے اس کو کیا ہو گیا؟
کتنے لاکھوں لوگ مجھ سے کہہ چکے ہیں پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہو گیا. میں نے کہا ایک دم سے نہیں ہوا سر, یہ ایک دم سے نہیں ہوتا. اس کے دل میں, اس کے ذہن میں سالوں سے بات تھی جو وہ آپ سے کرنا چاہتا تھا, لیکن آپ نے اس کے لیے وہ دروازہ نہیں کھولا. تو اس نے وہ بات اپنے دوستوں سے کی, اس نے وہ بات یوٹیوب سے جا کے سنی اور کسی اور سے کی, اس نے وہ بات انسٹاگرام سے کی, آپ سے نہیں کی. اور آخر کار وہ بات ان باتوں میں اتنا دور نکل گیا کہ اب اس کو ہمت آ گئی کہ دیکھیں آپ کے پاس تو ویسے ہی آپ کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں ہے, تو مجھے آپ سے ملنے کی کیا ضرورت ہے. اب تو ویسے بھی میں 18 سال کا ہو گیا ہوں. پھر وہ اپنی جو اس کے اندر تھا وہ باہر آ جاتا ہے. تو ہم جب تک اس حقیقت کا سامنا نہیں کریں گے نا, ہم سمجھیں گے پتہ نہیں کہاں یہ جدید کوئی تہذیب جو مغربی تہذیب ہے یہ آ کر ہم پر حملہ کر رہی ہے. نہیں, اس کے حملے کا کوئی اثر نہیں ہونا تھا اگر ہم اپنا کام کرتے ہوتے. یہ ٹرینڈز جو آتے ہیں نا یہ آئیں گے اور جائیں گے. جو ٹرینڈز 80s میں تھے وہ 90s میں نہیں تھے, جو 90s میں تھے وہ 2000s میں نہیں تھے, جو 2010 میں تھے وہ 2020 میں نہیں ہے. یہ ٹرینڈز تو بدلتے رہیں گے. دین اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. دین اپنی جگہ صرف اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب دین کی تعلیمات اور اس کی محبت دلوں کے اندر تک پہنچ جائے, پھر وہ کھڑا رہتا ہے. ورنہ ٹرینڈ ادھر جائے گا ہم ادھر جائیں گے, ٹرینڈ ادھر جائے گا ہم ادھر جائیں گے, اور ہم ہلنا شروع ہو جائیں گے. اب اس ٹرینڈ کا کیا جواب دیں, اس ٹرینڈ کا کیا جواب دیں. تو آپ نے جو بات کی ہے اس میں بنیادی بات میں یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فریڈم دی ہے نا وہ کوئی نہیں لے سکتا. اور جو دین میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عزت دی ہے وہ والدین بھی نہیں لے سکتے, بچے نہیں لے سکتے, شوہر نہیں لے سکتا, بیوی نہیں لے سکتی. اللہ نے عزت دی ہے, کسی کے لینے کی نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم. تو جو ریلیشن شپ آپ کا خراب ہوا ہے نا اس میں آپ کو ذرا ہمت کر کے کھل کے اپنی مدر سے بات کرنی ہوگی. اور اب پہلے جب آپ بات کرو گے نا کھل کے تو ان کا اردو میں جو اور کوئی محاورات آتے ہیں ان کا میٹر گھوم جانا ہے. اور نے کیا کہا, اچھا زبان نکل آئی ہے اب, یہ اسلام سکھاتا ہے تمہیں. ہاں, نافرمان. آئی لو دیٹ ون, دیٹس اے ویری پاکستانی ڈرامہ ون. نافرمان, اور پھر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے رائٹ. لیکن اس غصے کے پیچھے پتہ کیا ہے, وہ جو بھڑکتے ہیں نا وہ اس لیے کہ آپ پیچھے ہو جاؤ. لیکن اب اگر اس بھڑکنے سے آپ ڈرو گے نہیں اور آپ جذبات میں نہیں آؤ گے, آپ نے بات اپنی کرنی ہے جذبات میں آئے بغیر. آپ کے سامنے جو ہو جس کے جذبات اس کے اوپر نیچے ہوتے رہیں, آپ نے ٹھنڈے رہنا ہے. کیونکہ ہوتا یہ کوئی اور اپنی آواز اونچی کرے تو آپ بھی اونچی کرتے ہو, پھر وہ اور اونچی کرتے ہیں, پھر وہ اور اونچی. اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ جذباتی ہو جاؤ, لیکن اگر آپ ٹھنڈے رہو گے نا تو تھوڑا غصہ کرنے کے بعد ان کو بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ میرے یہ جو میں نے ساری آواز اونچی کی, ڈرامہ کیا, یہی دن دیکھنے تھے مجھے, ہائے ہائے ہائے. وہ سارے دیکھ کے ڈرامے دیکھ کے پریکٹس کی ہوئی آنٹی نے, تو وہ ساری انہوں نے پریکٹس کر لی, اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑا. پھر بھی آپ وہیں پہ کھڑی ہو, جی یہی دن دیکھنے تھے, لیکن بات تو ختم نہیں ہوئی ابھی. تو وہ سارے ڈرامے کرنے کے بعد نا پھر ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی جذباتی چیز نہیں ہے, یہ آپ کی عقل سے آئی ہے اور آپ اس پر مطمئن ہو. تو پھر ان کو عقلی بات کرنی ہی پڑے گی ایونچولی. کچھ بچے ہوتے ہیں نا جو رونے کا ڈرامہ کرتے ہیں. ایئرپورٹ پہ دیکھا ہوگا آپ نے, جہاز میں بیٹھنے سے پہلے جو آپ کو سننے کو ملے نا تو آپ کو کہ چلو یہ فلائٹ تو گئی, اور پھر اس کو ایک لالی پاپ پکڑا دو, کیا ہوتا ہے 1 سیکنڈ میں اس کا سارا غم ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جس طرح بچے اپنی ایموشنز کو فیک کرتے ہیں نا, اسی طرح کبھی کبھی جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں نا آپ کو, ان کو اپنی ایموشنز فیک کرنی آتی ہیں. ان کو فیک رونا آتا ہے, ان کو فیک چیخنا چلانا آتا ہے, ڈرامے بازی کرنا آتا ہے. اندر سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, وہ بس آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو کام رکھنا ہے اور بالکل جذبات میں نہیں آنا ایسی باتیں کرتے ہوئے. اس کے بارے میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں. انشاءاللہ ایک اور مقام پر میں کسی اور موقع پہ اس کے بارے میں بات کروں گا.